بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامشری عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی سیاسی اور دیگر صورتحال پر بات کریں گے۔ ناظرین، موجودہ ایشو اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکمران جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے، ملک کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی کرپشن نے پاکستان کو مثالث طار بنا دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے لیڈر عمران خان کو زبردستی فسادیت کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوجود بھی انہیں ضمانت نہیں دی جا رہی۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے عمران خان بانی پی ٹی اے ان کی اہلیہ کی رہائی اور انہیں ان کے آئینی اور قانونی حق دینے۔ دوسری طرف پاکستان میں امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ حکومت کی تمام کوشش ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات نہ کر سکے اور اپنے لگڑ بگڑ چمچے کچوں سے ان سے ملاقات کرائی جائے، تاکہ جو مینڈیٹ چوری کیا ہے، کہ جو اسٹیبلشمنٹ انسانیت کے حقوق سلب کر رہی ہے، جو طاقت کے زور پر ملک میں آئین اور قانون سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، اس سے امریکہ کو اوجھل رکھا جائے۔ ایسے میں بانی پی ٹی اے کو ملک میں نہ کیونکہ آئین ہے نہ قانون ہے، ان کے خلاف نکلنے والے ہر ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے سے لے کر گولی چلا کر 26 نومبر کو انسانوں کو مارنا، انسانی حقوق کی پامالی، انہیں کرنٹ لگانا، گرفتار کرنا، جبری گمشدگی کرنا معمول ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ سے زیادہ کوئی شکایت تو نہیں کر سکتا یا ان پہ تنقید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ملک میں آئین قانون ہے ہی نہیں۔ جمہوریت میں ایک ہی حق ہے، اگر آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو احتجاج کریں۔ اس کا پنجاب کی 76 سال کی غلیظ ترین فسادیت اور ظلم ہو رہا ہے، جو موجودہ حکومت، اس سے پہلے نگران حکومت اور پی ڈی اے 1 نے لوگوں کو مسلط کیا تھا، وہ حکمرانوں کے ذاتی غلام ہیں۔ ایسے میں مراد سعید متحرک ہو چکے ہیں، اور مراد سعید جتنا میں جانتا ہوں، جتنی دفعہ میں بے شمار دفعہ عمران خان صاحب کو ملا ہوں، مراد سعید اور بھی دیگر بہت سارے لوگ ہوں گے، میں کسی کی بھی دل آزاری کرنا یا تنقید کرنا میرا مسئلہ نہیں، عمران خان کے ساتھ لیے جان دے سکتے ہیں۔ وہ واحد آدمی ہے جسے عمران خان نے کہا آپ نے گرفتار نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو بھی مارا جا سکتا ہے، اور یہ اطلاع میرے بھی سننے میں آئی ہیں۔ مراد سعید نے بالآخر کہا ہے کہ وہ 6 اپریل کو عمران خان کے جانثار کنونشن کریں گے اور ہر حلقے سے وہ خود لیڈ کریں گے، پیچھے سے کال کی طرف نہ دیکھا جائے، اور 11 اپریل کو وہ سوات میں ایک بہت بڑا جرگہ کریں گے جس میں وہ خطاب کریں گے اور لائے عمل دیں گے کہ اب بانی پی ٹی آئی کو زبردستی جیل میں نہیں رکھنے دیا جائے گا، اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، کے پی کے میں تو پاکستان تحریک انصاف کی بظاہر حکومت ہے، گو کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں، بظاہر ہے تو پی ٹی آئی کے، لیکن وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کا برسٹر سیف اصل ان کا ترجمان ہے، وہ مشرف کا کار خاص تھے اور آج بھی شاید کسی اور کے کار خاص ہوں۔ اب پاکستان، پنجاب بدترین فسادیت کا شکار ہے۔ 60 سے زیادہ صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ پاکستان میں پہلے لگڑ بگڑ چمچے کچے اور تھرڈ کلاس ایسے لوگوں کو زبردستی میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، جنہوں نے ایڈیٹوریل پالیسی سے وابستہ نہیں رہے کبھی، اور کچھ اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، یقیناً اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں ناظرین، اب عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے جبکہ 26ویں ترمیم میں عدالت حکم کے تابع ہیں یا طاقتور حلقوں کے تابع ہیں؟ عدالت انصاف پر فیصلے نہیں کر رہی تھی۔ جب عمران خان کو ڈیالہ جیل میں سزا دینی تھی تو ہر روز 24 گھنٹے ان کے ٹرائل ہوتے تھے، ان کو وکیل کی سہولت نہیں دی جاتی تھی، ان کے گواہوں کو نہیں سنا دیا جاتا تھا، کیونکہ مقصد تھا جلد از جلد عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا دینا۔ جب دیکھا کہ کیس اتنے سائفر ہو، عدت غلیظ کیس ہو، توشہ خانہ ہو یا دیگر کیس ہو، اتنے کمزور ہے کہ ہائی کورٹ سے پہلی پیشی سے اٹھ جائے گا۔ 26ویں ترمیم میں پھر انصاف کا قتل کیا گیا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کی بجائے یہ افریدی کو بنایا گیا، جنہوں نے قاضی
قاضی واحد عیسیٰ سے 3 ہاتھ آگے چلے گئے. آئینی عدالت کا سربراہ اس شخص کو بنایا گیا جس نے خود کہا کہ مجھے آئینی سربراہ بناؤ، جس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ حکومت اور ادارے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے. یہ تو عدالتوں کی بے توقیری ہے. پولیس اور FIA کے نیب کے افسران کے نہیں جو ظالمانہ کارروائی کی ہے، میرا چیلنج ہے ضیاء الحق میں بھی اتنی نہیں ہوتی. خصوصاً پنجاب اس وقت ظلمستان بن چکا ہے. پاکستان کو ظلمستان پنجاب کو کہیں گے تو نہیں ہے. تحریک انصاف کا ہر رہنما، ایک گھر 20 دفعہ توڑا گیا، کچن توڑا گیا، گھر کا سامان توڑا گیا، جہیز لوٹا گیا، ماؤں بہنوں کو پکڑا گیا، بچوں کی گود سے توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، لوگ جبری گمشدہ کر کے لوگوں کو برہنہ کر کے ننگا کر کے لوہے سے راڑ سے مارا گیا. کیونکہ اداروں کی اب عوام جو بھی جمہوریت کے لیے پرامن احتجاج حق ہے، نکلتے ہیں. 8 دن پہلے چھاپے مارنے شروع کر دیے، گھر توڑتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، جان کے وائرل کرتے ہیں تاکہ لوگ پورے دنیا سے ڈریں، خوف پھیلے، لوگ اپنا آئینی حق سے ودرا ہو جائیں. یقیناً عمران خان پر اس کے علاوہ 188 مقدمات بننے گئے. جب وہ جیل میں تھے تو جیل کے باہر جو بھی واقعہ احتجاج ہوتا تھا پرچہ عمران خان پہ. 188 مقدمات. پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے آگے نہیں جھکا. 188 مقدمات ہے لیکن آج بھی کھڑا ہے. یقیناً اس کے لیڈر کے اس کی جماعت کے کچھ لوگ سلنڈر کر گئے ہوں گے، کچھ کو لالچ دیا ہوگا، کسی کا کاروبار تباہ کیا ہوگا، کسی کا بزنس، کیونکہ پاکستان میں نے کہا آئین قانون نہیں ہے. ایسے میں مراد سعید کی انٹری کو میں خوش آئین قرار دیتا ہوں. حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا عید کے بعد گرینڈ الائنس تحفظ آئین پاکستان کے تحت جلسہ کریں، احتجاجی تحریک چلائیں گے. پنجاب میں ابھی سے پنجاب کے اعلیٰ پولیس افسر نے کہا ہے کہ بے شک انسان مرتے ہیں، مرے، گھروں میں چھاپے مارو، گرفتاری کرو، لوگ باہر نہیں آنے چاہیے. اسلام آباد جانے والے راستوں میں تقریباً 3000 سے زیادہ کنٹینروں کا بندوبست کر لیا گیا ہے. پولیس کو شیلنگ کا سامان، ربڑ بولٹ، لاٹھی چارج اور گولی چلانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے. لوگوں کو اغوا کرنے کا بھی حکم ہو گیا ہے. کیا ایسے میں پرامن احتجاجی تحریک چلائی جائے گی؟ جس کی بظاہر ممکن نہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مر جائیں گے، ڈیل نہیں کریں گے. اور میری اطلاع ہے کہ یہ باتیں سب جھوٹی ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے کسی کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے. انہوں نے کہا نہ میں نے ڈیل کرنی تھی، نہ کرنی ہے، نہ کروں گا. میں عدالتوں سے باہر آؤں گا. گو کہ 26ویں ترمیم میں اعتزاز احسن کے مطابق عدالتیں بے توقیر ہو گئی ہیں. ان جج صاحبان کو لگایا گیا جو آئین اور قانون کے ساتھ چلنے کی بجائے حکمرانوں کی خواہش پر عمران خان کو 50 سال بھی اندر رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سلمان اکرم راجہ ہو، اعتزاز احسن ہو، وکلا کہہ رہے ہیں جس دن میرٹ پہ کیس سنا گیا تو عمران خان کی 3 دن میں تمام کیس ختم ہو جائیں گے. سرفراز ڈوگر کو جو 15ویں نمبر پہ لے کے گئے، انہوں نے ایک لارجر بینچ نے فیصلہ کیا 3 رکنی کہ عمران خان کی فیملی اور رشتہ داروں کو ملایا جائے گا. اڈیالہ جیل کا آئی جی جیل خانہ جاتا اور اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور بقول عمران خان کے ایک اہم ادارے کا شخص بیٹھا عدالتوں کے حکامات کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. عید کی چھٹیوں میں عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملایا گیا. ان کا بھائی ہے، ان کی انہیں فکر ہے زندگی کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی. نہیں بلایا گیا. لیکن اچانک جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر تھے، علی امین گنڈاپور کو بھیجا گیا. 2.5 گھنٹے تک ملاقات رہی. اور مسٹر سیف جو مشرف کا ہے، جو PTI کا نہیں ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں، وہ اس کو انگیج کرتے رہے کہ سر ہمیں موقع دے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں. تو عمران خان نے ہماری اطلاعات کے مطابق کہا پہلے بھی میرے ساتھ 10 دفعہ دھوکہ کیا گیا، اب بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے تو انہیں کہے آپ غیر جانبدار ہو جائیں، آپ آئین میں دیے گئے اختیارات میں اپنا کام کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں، سیاست ہم لوگوں کو کرنے دیں. یہ عمران خان کا بڑا مقبول فیصلہ. علی امین گنڈاپور نے بڑا زور لگایا، پارٹی میں انٹرنل بہت زیادہ ہے. بہرحال اب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ہم منگل کے روز جو لارجر بینچ نے دی، اگر ہماری ملاقات اڈیالہ جیل میں نہ کرائی گئی تو ہم دھرنا دیں گے اور تا حیات دھرنا دیتے رہیں گے، چاہے ہمیں گرفتار کر لیا جائے، ہم جیل میں ملیں گے. یہ کون سا قانون ہے کہ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ
کہ عید کی چھٹیوں میں نہیں ملتا اور کچھ لوگوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی جو قابل افسوس ہے، جس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی میں فروغ ہوا، پنجاب میں اتنی کرپشن ہوئی کہ پنجاب میں کوئی آدمی بھی اپنی جان و مال محفوظ نہیں سمجھتا۔ ایسے کچھ گندے کریکٹر کو لایا گیا جو حکمرانوں کے حکم پر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، کسی کا مال لوٹ بھی سکتے ہیں، اچھے افسران بھی ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری طرف میری اطلاع ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے کوئی مسالی تعلقات نہیں ہیں، اس میں خلیج آ چکی ہے، وہ گھونسلے میں بھی گئی لیکن بات بنی نہیں۔ اب عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور پنجاب کی انتظامیہ نے، بیوروکریسی نے، پولیس نے چھریاں تیز کر لی ہیں، کانٹے تیز کر لی ہیں کہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ ایسے میں ناظرین، امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جیسے عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یاسمین راشد اندر ہے، بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا، علیمہ عمرانہ کی بہن کو گرفتار کیا گیا، ایسے ہزاروں لوگ جن پر جھوٹے مقدمات ہیں اور ناجائز جیل میں رکھا ہے اور خصوصاً جبری گمشدگی ہے، یہ حقائق ان تک نہ جائیں۔ لیکن وہ جو باہر امریکہ سے سینیٹر کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، نہ تم پولیس ان کے ذریعے ان پر لاٹھی چارج کرا سکتے ہو، نہ انہیں جبری گمشدہ کر سکتے ہو، نہ ان سے تشدد کر کے اپنی مرضی کا ویڈیو بیان لے سکتے ہو کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ادھر تمہارا ظلم اور جبر نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر ان کی ملاقات ہونی چاہیے تو ایک تو سب سے پہلے عمران خان سے ہو، جو انہیں پورے حقائق بتا دے گا کہ کیسے اس کی حکومت سائفر جو بائیڈن کے کہنے پر ختم کی گئی، کیسے اگلے دن لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، پھر پاکستان تحریک انصاف پر جس طرح ظلم ڈھائے گئے، ہزاروں مقدمات کیے گئے، لاکھوں چھاپے مارے گئے، مگر وہ سیاسی جدوجہد کرتے رہے، اور 8 فروری 2024 کو عوام نے ووٹ دیا، کیسے ان پہ جمہوریت پہ چوروں نے ڈاکہ مارا، اور ملک میں جمہوریت کی بجائے بدترین ماشاءاللہ کے آمریت کے حالات اس وقت نافذ ہیں کہ جو بات صحافی بات کرے، صحافت سے زیادہ نوچ دی گئی۔ صحافت میں اب سچ کہنا ناممکن ہے، صحافت میں آپ حکومت کی مداح سرائی سن لے۔ بھائی 30 روپے بجلی کی قیمت بڑھاتے ہو جس وقت، اور 6 روپے کم کر کے کہتے ہو ریلیف دیا، ایک ڈاکو کسی سے لاکھ روپیہ لوٹ لیتا ہے اور 2000 واپس کر دیتا ہے، یہ اللہ پھاڑ یار میں تیرے سے ترس کھاتا ہوں، بھائی 98 لاکھ اس کا کھا گیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت 124 روپے بیرل ڈالر تھی انٹرنیشنل 2022 میں عمران خان کی، اور 150 روپے پیٹرول تھا، آج 68 پوائنٹ کچھ ہے، اور پاکستان میں 253 روپے زیادہ ہے۔ بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا، اب آپ نے 48 روپے کر دی اور 6 کم کیا ہے۔ علیمہ ہاں باہر آتی ہیں، امریکہ کا ڈیلیگیشن آتا ہے، ملک میں آئین اور قانون کے تحت تو جدوجہد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایسے حالات میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈیل کریں گے، کسی قیمت پر نہیں کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ اور سرکاری ادارے آئین میں اپنے اختیارات تک کام کریں، سیاسی حکومت سیاست دانوں کو چلانے دے، صاف شفاف الیکشن کروائیں، ان کے تمام بے گناہ افراد، لیڈر یاسمین راشد 70 سالہ، اسے رہا کیا جائے، اور کچھ ہر جماعت میں میر جعفر ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی میر جعفر ہیں، پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اس وقت بہت سخت بیمار ہیں اور انہیں دبئی کیا جا سکتا ہے، ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ منگل کو اگر پاکستان پی ٹی آئی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ سے جو سینیٹرز کا ڈیلیگیشن آئے گا، عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے اور علیمہ خان سے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایک ایک حقائق چلے جائیں گے جس میں جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اور ملک کے ایکس رے ہو جائیں گے کون کتنا ظلم کر رہا ہے۔ جب تک آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرو گے، عدلیہ کو آزاد نہیں کرو گے، اور صحافت کو، غیر جانبدار صحافیوں کو آنے سے روکتے رہو گے، تو ملک میں امن نہیں ہوگا۔ ناظرین، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا جس کے 4-5 دہائیوں سے مسلط ایک ہی 2 خاندان مختلف حکمرانوں میں آئے، اور ان کے اثاثے، ان کی انکم، ان کی جائیدادیں دوسرے ملکوں میں نہ گننے کی حد تک اربوں روپے اضافہ ہو جائے، اور اس ملک کے سربراہ 4 دفعہ اقتدار میں آ کے بیرون ملک سود پر قرضہ لیں۔ وہ قوم خوشحال نہیں ہوتی، قوم وہ خوشحال ہوتی ہے جس کی انڈسٹری چلتی ہے۔ پاکستان میں 80% لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیشین ہو، اعلیٰ بیوروکریسی ہو یا سرمایہ دار ہو، ٹیکس وہ دیتے نہیں اور بیرون ملک پیسے لے جا رہے ہیں۔
اب لگتا ہے عید کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف نے موومنٹ چلا لی، جو چلانا کہ پنجاب میں مشکل ترین کام ہے، پنجاب میں آمریت سے بد حالات ہیں، تو ملک کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ امریکہ سے آنے والا ڈیلیگیشن اور جو ولسن کی سینٹ میں بھیجنے والی قرارداد ملک کا تعین کرے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، صحافی ہو، سیاستدان ہو یا تاجر ہوں، سب آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنا اختیار استعمال کریں، کسی کو ذاتی دشمنی نہ بنائیں۔ حق صحافی کا کام ہے کاؤنٹر چیک کر کے حقائق لانا۔ کسی ایک جماعت کی ترجمانی کرنے والا، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی کرتا ہے، پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی کرتا ہے، وہ صحافی کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ نثار عثمانی ایک سینئر موسٹ صحافی تھے، وہ یہی کہتے تھے صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار چاہیے۔ آج کل تو خیر جج تو پٹواری بن گئے ہیں۔ کچھ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کی بہن کو ملاقات کرنے دی جاتی ہے، دوسری طرف بلوچستان میں اختر مینگل کے احتجاج پر فائرنگ کرنا، شیلنگ کرنا، انہوں نے کوئی احتجاج سے روکنا اور لوگوں کو جبری گمشدگی کو بند کرنا ہوگا۔ ملک آگ میں جل رہا ہے اور نہرو بین بجا رہا ہے، اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ رول آف لا، قانون اور عمران خان کی رہائی وقت کا تقاضا ہے، نہیں تو طاقت سے آپ ملک کے لیے نقصان دہ تو ثابت ہو سکتے ہو، عوام کے رہنما نہیں بن سکتے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کی کل کی تقریر میں بہت جول تھا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ صرف آپ شریف خاندان، زرداری خاندان اور چند بڑے اسٹیبلشمنٹ کے تگڑے لوگ اور چند افسران جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی بنائی اور ملک کا ہر شخص مقروض ہے، اس میں کرپشن سب سے اول ہے، لا قانونیت ہے، قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، اسی میں پاکستان کی ترقی اور آپ کی، اور پاکستان آپ کا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، عدلیہ کا بھی ہے، صحافیوں کا بھی ہے، مزدور کا بھی ہے، کسان کا بھی ہے، تاجر کا ہے۔ اسے اپنے ذاتی جگیر کوئی بھی طاقتور نہ بنائیں۔ تو ہم وہ تمام حالات جو ممکنہ تھے آپ کے سامنے رکھے۔ مراد سعید کے متحرک ہونا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ دے گا، کیونکہ یہ عمران خان سے مخلص بھی ہے اور کرپشن بھی انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آخری بات، عالیہ حمزہ کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہ عالیہ حمزہ سے تعاون نہ کرے، وہ بے لوث خاتون بہت محنت کر رہی ہے، لیکن پولیس کا جبر فسادی ہر جگہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ منظر پر آئے بھی نہ اور عالیہ حمزہ کامیاب بھی نہ ہو، لیکن ووٹ بینک اور سپورٹر عمران خان کے یاد رکھ لے، عمران خان جس کو نامزد کرے گا۔ آج اس وقت تک تو عمران خان حقیقت ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، بات تو سچ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔